یہ ڈرگز سپلائر تھا اور یہ منشیات کو بہت بڑے پیمانے پر فروخت کر رہا تھا، یہاں تک کہ کرمنل سٹوڈنٹس جو تھے، جو اشتہاری تھے، وہ بھی اس کے گینگ کے اندر شامل ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے پروفیسرز، نامی گرامی پروفیسر جو ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے، وہ بھی شامل تھے، اور وی سی ان کی سربرستی کر رہا تھا۔ کیا یہ تعلیم ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو ننگا کیا جائے، بیٹیوں کو شرابیں پلائی جائیں، بیٹیوں کو چرسیں دی جائیں، بیٹیوں کو آئس کے ڈرگ کے اوپر لگایا جائے، اور ان کو جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے اندر، مختلف فارم ہاؤسز کے اندر اور مختلف ہوٹلز کے اندر سپلائی کیا جائے؟ نون لیگ کے دور میں ہی ایسے جرائم کیوں سامنے آتے ہیں؟ نون لیگ کے دور میں ہی ایسے جو ہے وہ دھندے کیوں آتے ہیں؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے، ہمارا نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک موصوف وزیر کا بیٹا وہاں پر پڑھ رہا ہے، تو یہ وہ اس دھندے کے اندر ملوث ہے۔ اگر یہ کسی مسجد کا واقعہ ہوتا یا مدرسہ کا واقعہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ بھی، ہمارا نیشنل میڈیا بھی، اور ہمارا موم بتی مافیا بھی، اور ہمارے لبرلز بھی، ہماری وہ آنٹیاں بھی جو باہر نکل آتی ہیں احتجاج کرنے کے لیے کتبے اٹھا کر، وہ آج سوئی ہوئی ہیں۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ایک سکینڈل، ایک ثانیہ سامنے آیا ہے کہ تعلیم کے نام پر کس طریقے سے فحاشی کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ 5500 تصویریں اور ویڈیوز جو کہ لیک ہوئی ہیں، اور بہت ساری انتظامیہ کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ لڑکیوں کو گاڑیوں کی ڈگی میں بٹھا کر کس طریقے سے لایا جاتا ہے، منشیات اور جسم فروشی کا دھندا کس طریقے سے یونیورسٹی میں تعلیم کے اڈے پر چل رہا ہے، تو یہ ایک افسوسناک ثانیہ ہے۔ انتظامیہ ملوث ہے، حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور لڑکیوں کی چیٹس پروفیسرز کے ساتھ لیک ہوتی ہیں، بس میں اگر لڑکی جا رہی ہے تو کنڈکٹر اس کے ساتھ ہراساں اسے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تعلیمی نظام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے۔ سر، بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ انتہا دکھ اور درد کی بات ہے کہ وہ تعلیم کا ایک معیاری ادارہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، جس میں بڑے بڑے نامور علماء کرام اور بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور وہاں پر پڑھاتے بھی رہے اور انہوں نے ملک اور ملت کا نام روشن کیا، آج علم کی گراوٹ یا یونیورسٹی کے نظام کی گراوٹ اس قدر ہو چکی ہے کہ وہاں پر تعلیم نہیں ہو رہی، تعلیم کے نام پر ہر جرم جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جرائمستان بن چکی ہے، اور پاکستان کے جو شہری ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس وقت شدید ڈپریشن میں ہیں، شدید پریشان ہیں کہ وہاں پر تعلیم کے نام پر کیا گل کھلائے جا رہے تھے کہ وہاں کا سیکیورٹی انچارج، سیکیورٹی چیف جو ہے وہ میجر ریٹائرڈ سید اعجاز شاہ، اسے نہ سید ہونے کا شرم آیا، نہ شاہ ہونے کا شرم آیا، نہ اس کو اعجاز ہونے کا شرم آیا، اور اس نے وہ بےہودگی اور غلاظت کی تمام حدوں کو پار کیا۔ اور میں اپنے پاکستانی اداروں کو، پولیس کو خاص طور پہ جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ناکے پر روکنے والے اس ملزم کو جس طرح پکڑا کہ یہ بھاگ رہا تھا اپنی گاڑی کو موڑ کر، انہوں نے پیچھا کر کے اس کو پکڑا مشکوک گاڑی سمجھ کر، اور پھر اس وقت بھی اس کے موقع پر اس گاڑی کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک طالبہ موجود تھی جسے یہ اپنے اڈے پر لے کے جا رہا تھا رنگ رلی منانے کے لیے۔ پولیس نے اس بچی کی اور اس کے والدین کی عزت رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہاں سے منہا کر دیا، نکال دیا۔ اتنا جو ہے انہیں شرم و حیا آیا، لیکن یہاں پر اس گندے درندے کو جو ہے وہ کسی قسم کا حیا نہیں آیا۔ اس کی بھی بیوی ہوگی، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کے بھی ماں باپ اور بہن بھائی ہوں گے۔ یہ لوگوں کی بیٹیوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ یہ ڈرگز سپلائر تھا اور یہ منشیات کو بہت بڑے پیمانے پر فروخت کر رہا تھا، یہاں تک کہ کرمنل سٹوڈنٹس جو تھے، جو اشتہاری تھے، وہ بھی اس کے گینگ کے اندر شامل ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے پروفیسرز، نامی گرامی پروفیسر جو ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے، وہ بھی شامل تھے، اور وی سی ان کی سربرستی کر رہا تھا۔ یہ پورا پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے اس وقت اس کو بریف کر رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے، اور ہماری ادارے جو ہیں وہ پولیس ہو یا ایف آئی اے ہو، وہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پورا ایک مافیا تھا، ہم نے ان کو جو ہے وہ پکڑا ہے، بے نقاب کیا ہے۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو ننگا کیا جائے، بیٹیوں کو شرابیں پلائی جائیں، بیٹیوں کو چرسیں دی جائیں، بیٹیوں کو آئس کے ڈرگ کے اوپر لگایا جائے، اور ان کو جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے اندر، مختلف فارم ہاؤسز کے اندر اور مختلف ہوٹلز کے اندر سپلائی کیا جائے، ان کے ساتھ راسیں بسر کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ سیمیسٹر فیس میں کمی دی جائے، یا پھر ان کو جو ہے وہ ڈگریز میں اعلیٰ گریڈ جو ہے وہ دیے جائیں؟
تف ہے ایسے نظام تعلیم پر، تف ہے ایسے اساتذہ پر جو استاد ہونے کے ناطے سے باپ تھے، اور ان باپوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ گل کھلائے. پاکستانی قوم اس وقت شرمندہ ہے. سر 5500 ویڈیوز اور تصاویریں جو کہ ان کے پاس لیک ہوئی ہیں، جو سوشل میڈیا پر مختلف وائرل ہیں، تعلیم کے نظام میں ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور جو لڑکیاں اس میں ملوث ہیں وہ ان کو بھی بلیک میل کیا گیا، واش روموں میں کیمرے فکس کر دیے گئے، ان کے ساتھ چیٹس کی گئیں، ان کو نمبر بڑھانے کا جھانسا دیا گیا. یہ سارا نظام میں کیوں ہو رہا تھا، اور اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہماری جو حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے پچھلے دور کے اندر قصور کے اندر حسین خان والا قصبہ کے اندر وہاں پر بھی ہزاروں بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کی گئی. وہاں کا ایم پی اے اس میں ملوث تھا جو نون لیگی تھا. ٹھیک ہے، اداروں نے جس طرح اس سارے کیس کو جو ہے وہ ڈیریل کیا، اس کو ڈیمولش کیا، اس کی شرمناک مثال جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ملتی. انٹرنیشنل میڈیاز، انٹرنیشنل ویب، ڈارک ویبز جو ہیں اس کے اندر شامل تھیں. ان ویڈیوز کو جو ہے وہاں پر کروڑوں میں بیچا جاتا تھا. اسی طرح اس ویڈیوز کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو 5,500 ویڈیوز اور تصاویر ہیں، ولگر تصاویر ہیں، ان کو بھی اسی طرح کسی ڈارک ویب کے اوپر جو ہے وہ بیچا جا رہا ہوگا، اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہوگا. تو یہ نون لیگ کے دور میں ہی ایسے جرائم کیوں سامنے آتے ہیں؟ نون لیگ کے دور میں ہی ایسے جو ہے وہ دھندے کیوں آتے ہیں؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے، ہمارا نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک موصوف وزیر کا بیٹا وہاں پر پڑھ رہا ہے. تو یہ وہ اس دھندے کے اندر ملوث ہے. تو یہ ایک بڑی گھنونی سازش ہے. ہم اس سازش کو بے نقاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اگر یہ کسی مسجد کا واقعہ ہوتا یا مدرسہ کا واقعہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ بھی، ہمارا نیشنل میڈیا بھی، اور ہمارا موم بتی مافیا بھی، اور ہمارے لبرلز بھی، ہماری وہ آنٹیاں بھی جو باہر نکل آتی ہیں احتجاج کرنے کے لیے کتبے اٹھا کر، وہ آج سوئی ہوئی ہیں، وہ نکل چکی ہوتی ہیں جس طرح برسات میں مینڈک نکلتے ہیں. آج وہ عورت مارچ والی آنٹیاں کدھر چلی گئی ہیں کہ اس وقت 5,500 گھرانوں کے اندر ماتم ہو رہا ہے. ان گھروں کے اندر جو ہے وہ صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا. ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، صرف عزتیں تاتار نہیں کی گئی، ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آگے وائرل کی گئی ہیں. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت شامل ہے، اور پاکستان کی حکومت کو صرف ایک ہی کام ہے کہ ایک شخص جو ڈٹ کے کھڑا ہے قوم کے ساتھ، اس کو کس طرح جو ہے وہ قید کرنا ہے، اس کو کس طرح نہل کرنا ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے سینیریو سے ناک آؤٹ کرنا ہے. وہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس وقت پاکستانی قوم کے ہاتھ جو ہیں وہ ان درندوں کے گریبانوں تک پہنچیں گے. اس سے پہلے کہ وہ پہنچیں، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ان کو قطعاً معاف نہیں کرنا چاہیے. جس طرح قصور کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ پورے واقعے کا ختم کر دیا گیا. اگر اس ایگزامپل کو سیٹ نہ کیا گیا تو میری بات کو نوٹ کر لیجئے گا، پاکستان کے باپ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، پاکستان کی مائیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں تعلیم کے نام پر نہیں بھیجیں گی، کیونکہ وہاں پر جنسی استحصال ہوتا ہے، وہاں اخلاقی بے روی ہوتی ہے، وہاں پر منشیات کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. آج ہمارے اسکولوں کے اندر، اسکول لیولز کے اندر، لاہور میں اسکول لیولز کے اندر جو ہے وہ ڈرگز استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے جتنے یہ بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے اندر یہ ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے. اسی طرح آپ کی یونیورسٹیز، چاہے وہ پرائیویٹس ہیں چاہے وہ سرکاری یونیورسٹیز ہیں، اوورآل پورے پاکستان کے اندر یہ دھندا ہے جو مکروہ دھندا پوری تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. یہاں پر پکڑا گیا، باقی جگہ پر ان کی رپورٹس ہوتی ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. اس وقت بچیاں بے رحموں، بے یاروں مددگار ہیں، بے رحم ان کے اوپر مافیا جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے. ان کو بچانا ہوگا اور ان کو ایگزامپل سیٹ کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، اور ان کو سر عام سزائیں دینی ہوں گی، کیونکہ یہ عام جرم نہیں ہے، یہ بہت خاص جرم ہے، اور ایک نہیں ہے، بار بار جرم ہے. اس میں وہ پروفیسرز، اس میں وہ وائس چانسلر، اس میں وہ سارا عملہ، یہاں تک کہ بس کنیکٹرز تک کس قدر گر چکے ہوں گے. وہاں کے اسٹوڈنٹس جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے، میرا بھتیجا اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، میرے بھتیجے نے بتایا کہ وہاں کے میلز جو لڑکے ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے گندے کاموں کے اوپر، اور ان کو بھی جو ہے وہ لڑکیاں بھی سپلائی کی جاتی ہیں. یہ میرے بھتیجے کی جو ہے وہ آواز ہے، میرے پاس اس کی وائس بھی موجود ہے. تو یہ اس قدر گری ہوئی یونیورسٹی ہے. کیا یہ صرف ایک یونیورسٹی ہے؟ سوال تو یہ ہے. باقی یونیورسٹی کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ وی سی نے اپنا وی سی کہہ رہا ہوں، پروفیسر نے وہاں پر اپنا باقاعدہ ایک بیڈ روم بنایا ہوا تھا جس میں وہ لڑکیوں کو بلاتا تھا اور جو ہے وہ ان کے ساتھ برائی کے سارے یہ دھندے ہو رہے تھے. تو یہ
ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر کالج کے اندر, جہاں پر بھی ہاسٹل ہے وہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں. پاکستان کے اوپر جو سیلاب آتا ہے, پاکستان کے اوپر جو زلزلے آتے ہیں, پاکستان کے اوپر جو شہباز شریف جیسے حکمران مسلط ہوتے ہیں, جو مہنگائی کے طوفان اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط کر چکے ہیں, تو یہ انہی جرائم کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے یہ حکمران مسلط کیے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی عوام کو اٹھنا ہوگا اور ان درندوں سے اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا ہوگا. علامہ عبدالقیوم ظاہر صاحب موجود تھے اور بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں جو سکینڈل سامنے آ رہے تھے, جو نازیبہ چیٹس سامنے آ رہی تھی, لڑکیوں کو گاڑیوں کی ڈگیوں میں بٹھا کر سپلائی کیا جا رہا تھا, پروفیسرز کے ساتھ ان کے مختلف چیٹس نظر آ رہی تھیں, پروفیسرز ان کو کس طریقے سے بلیک میل کر رہے تھے, یونیورسٹی کے واش رومز میں کس طریقے سے کیمرے لگائے جا رہے تھے. تو یہ پاکستانی تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے, یہ تعلیم کی تاریخ کا بہت بڑا ثانیہ ہے. حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. پہلے ایک ثانیہ ہوا, اس پر پورا پاکستان جاگ اٹھا, پورے پاکستان کے لوگ, پاکستان کے ادارے جاگ اٹھے اور ایکشن لیا, تو اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے. فی الحال مجھے اجازت ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.